بٹی صاحب اب آ جاتے ہیں سیدھے ارکان کا، تو ہمیں پتہ ہے اندر کتنے موجود ہیں، 28 بتائے جا رہے ہیں۔ یہ اب اگر آپ کے خیال میں گورنر راج لگاتے ہیں اس وقت تو کیا سچویشن بن سکتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں قائد صاحب، شیخ رشید صاحب بہت زیرک سیاستدان ہیں۔ اس گورنر راج کو ایک معمولی اقدام نہ سمجھے۔ ایک تو دیکھنا یہ ہے کہ حکومت پنجاب میں بہت سارے لوگ ان سے منحرف ہو چکے ہیں، پی ٹی آئی کے، بلوچستان میں ہو چکے ہیں، پیپلز پارٹی کا کوئی نہیں ہوا۔ اس میں وہ لگانا ہی نہ مناسب ہوگا۔ دوسرا، وہ جو سندھ ہاؤس ہے وہ وزیر اعلیٰ سندھ کے متحد ہے، وہاں ان کے متحد پولیس ہے۔ اگر وہ گورنر راج نافذ کرتے ہیں، جو کہ مجھے ممکن نہیں لگتا، پھر گورنر سندھ عمران اسماعیل یعنی کہ پی ٹی آئی کے اختیار میں سب آ جائے گا۔ اس وقت وہ ریڈ کروا سکتے ہیں، ان سے خانی کروا سکتے ہیں، بندے اغوا کر سکتے ہیں۔ میرا نہیں خیال کہ وزیر اعظم یہ فیصلہ کرے گورنر راج کا موجودہ حالات کے مطابق۔ یہ حالات سے تصادم کی طرف جا رہا ہے۔ جو شیخ ان کے اختیار تو ہے نا، اختیار تو ہے ان کا۔ نہیں، اختیار تو یقیناً ہے، اختیار تو وہ جو چاہے کر سکتے ہیں، لیکن موجودہ صورتحال میں ڈو یو تھنک کہ 20 سے زیادہ اپوزیشن، اور اب کچھ سنا ہے کہ 8 لوگ فارم ہاؤس پہ شفٹ کر دیے گئے ہیں۔ اگر یہ گورنر راج کرتے ہیں تو یاد رکھ لے، پیپلز پارٹی، مولانا فضل الرحمان اور نون لیگ ابھی سے احتجاج شروع کر دے گی اگر کریں گے، جس کا مجھے اثار نہیں۔ مجھے اور خبریں آ رہی ہے کہ عمران خان ایک بہت سنجیدہ گفتگو کر رہے ہیں۔ اگر انہوں نے مثال کے طور پہ انہوں نے اسپیکر کو بلا لیا، کل وہ اسمبلی کا اجلاس بھی بلا سکتے ہیں۔ اسمبلی تو اب ٹوٹ نہیں سکتی، وہ تو چیپٹر ہی کلوز ہو چکا ہے۔ کانفیڈنس کا ووٹ بھی لے سکتے ہیں۔ کانفیڈنس کا ووٹ تو اب میرا خیال ہے یہ رسک نہیں نہ لیں گے۔ نہیں، آپ جو ایک بات کر رہے ہیں کہ بہت سنجیدہ گفتگو ہو رہی ہے، تو اس سے مجھے بڑے نہیں، اس میں وائبز آ رہی ہیں۔ اس میں در حقیقت پچھلے 4-5 دن میں عمران خان صاحب کی 2-3 ملاقاتیں ہوئی ہیں، اور انہوں نے کسی لوگوں کو بھی فیور کرنے کا کہا تھا۔ انہوں نے کہا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ کل تک صورتحال تھی کہ آپ حکومت کے منحرف اراکین سامنے نہیں آئے تھے تو خدشہ تھا کہ یہ ادھر نہیں پہنچے گے۔ اب 12 سے 14 لوگ سامنے آ چکے ہیں۔ عدم اعتماد تو ہو گئی، عدم اعتماد تو ہو گئی۔ اعتزاز احسن، جسٹس شائق عثمانی اور تمام شاہ خاور سب کہہ چکے ہیں ووٹ ڈال سکتے ہیں۔ اب خدشہ یہ ہے اگر گورنر آج لگایا تو پھر میرا خیال ہے اس ملک کا سیاسی مستقبل مجھے تاریخ نظر آ رہا ہے، مجھے اس میں روشنی کی کرن کوئی نظر نہیں آ رہی۔ ایک طرف کا سب معافی چاہتا ہوں ملک صاحب، 1 منٹ، 23 مارچ آ رہا ہے، او آئی سی کا اجلاس ہے، دنیا کے تمام ممالک آئے گی۔ کیا یہ سیاستدان اتنے میچور ہیں کہ اس سے پہلے اتنے خیرات کشیدہ کر دیں کہ لوگ ایک دوسرے کے دست و گریباں ہوں؟ میرا خیال ہے کوئی اہم حلقے بھی حرکت کریں گے۔ اب ملک صاحب، سوال کے بغیر ہی آپ بلا عنوان بولیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ 2-3 چیزیں جو اصل جو سچویشن ہے جو ہوگی، اب اس پہ کیا بندہ بحث کرے۔ یہ تو کوئی 1 مہینے سے بتا رہے تھے 12 بندے ہیں، 24 بندے ہیں، 33 تک تو چلے گئے ہیں۔ تو جمہوریت کی سمپل ڈیفینیشن سے عمران خان کی جو ٹیکنیکلی ہی از لاسٹ، اب وہ عدم اعتماد ہو، فارمیلٹی چاہیے، وہ عدم اعتماد پہ جائیں، وہ کچھ کریں۔ میرے خیال میں جو میں جس پہ بات کرنا چاہ رہا ہوں، میں سمجھتا ہوں عمران خان کے ایک آئیڈیل ٹائم ہے یا تو اپنے۔ اچھا ملک صاحب، گستاخی معاف، ہمارے ساتھ آئینی ماہر شاہ خاور صاحب ہیں۔ شاہ خاور صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ شاہ صاحب ذرا رہنمائی فرمایا، آپ نے ہمیشہ ہمیں رہنمائی فرمایا۔ موجودہ جو صورتحال ہے، کہا جا رہا ہے کہ وزیر شیخ رشید انٹیریئر منسٹر نے وزیر اعظم صاحب کو مشورہ دیا سندھ میں گورنر راج لگا دیا جائے۔ دوسری طرف سندھ ہاؤس میں کم و بیشتر 20 سے زیادہ پی ٹی آئی کے منحرف اراکین ہیں۔ کیا ان کے خلاف کوئی وزیر اعظم اب کارروائی کر سکتے ہیں؟ دیکھیے، بات یہ ہے کہ ایک تو جو گورنر راج لگانا جو ہے وہ تو ایمرجنسی ڈکلیئر کرنا ہوتا ہے نا، وہ تو پریزیڈنٹ ایک جو ہے وہ نوٹیفیکیشن نکالتے ہیں، لیکن وہ زیادہ دیر رہ نہیں سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو 18ویں ترمیم پاس ہوئی تھی، تو مجھے یاد پڑتا ہے کہ اس میں یہ ایمرجنسی کسی بھی صوبے میں ڈکلیئر کرنا یا اس کو گورنر راج لگانا جو ہے، وہ جب تک پروونشل اسمبلی خود اس کو ریکمینڈ نہیں کرے تو اس وقت نہیں لگ سکتی ہے۔ تو یہ کسی زمانے میں ایسے ہوتا تھا کہ پریزیڈنٹ جو ہے وہ 18ویں ترمیم سے پہلے ایمرجنسی نافذ کر سکتا تھا، جس کو 60 ڈیز کے اندر جو ہے وہ جوائنٹ ہاؤس میں لے کے جانا پڑتا تھا، اور اس طرح کا صورتحال تھی۔ تو وہ تو میرا خیال ہے کوئی اتنا آسان نہیں ہوگا۔
جہاں تک جو پی ٹی آئی کے منحرف لوگوں کا تعلق ہے، اور جو جیسے وہ بتایا جا رہا ہے کہ سندھ ہاؤس میں ان کو رکھا گیا ہے، اگر تو ان کو زبردستی رکھا گیا ہے تو وہ تو اس پہ تو بالکل قانونی کارروائی ہو سکتی ہے. ان کے لواحقین، یا کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ دفعہ ضابطۂ فوجداری کی بھی ایک دفعہ ہے 491 اور آرٹیکل 199 کے اوپر بھی ایک ریٹ آف ہیبیس کارپس ہوتی ہے کہ کسی کو اگر غیر قانونی یا غیر مناسب حراست میں اس کی مرضی کے بغیر رکھا ہو تو اس کے لیے سیشن کورٹ یا ہائی کورٹ سے رجوع کیا جا سکتا ہے اور ان کے کوئی لواحقین کی جو ہے وہ یہ کر سکتے ہیں. نہیں شاہ ہاور صاحب، گزارش یہ ہے کہ وہ تو خود میڈیا پہ کہہ چکے ہیں کہ ہم اپنے ضمیر کے مطابق ووٹ دیں گے، ہمیں لاجز میں جان کا خطرہ تھا جب ریٹ ہوا ہے. تو اس صورت میں یہ بھی اطلاعات آ رہی ہیں کہ وفاقی حکومت وہاں کو کریک ڈاؤن کرنا جا رہی ہے، کیا یہ کر سکتے ہیں آئینی طور پر؟ دیکھیں میں نے یہی کہا نا کہ اگر کسی کو غیر ان کی مرضی کے بغیر رکھا ہو پھر تو یہ ایک قانونی راستہ موجود ہے. لیکن اگر کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ ہم اپنی حفاظت کے لیے یا اپنے والنٹریلی ہم نے ادھر اپنے آپ کو جو ہے وہ رکھا ہوا ہے، تو اس میں تو کوئی ایسا میں نہیں سمجھتا کہ کوئی اس میں غیر قانونی بات ہے. تو جہاں تک فیڈرل گورنمنٹ کے کریک ڈاؤن کا تعلق ہے تو کریک ڈاؤن کس مقصد سے کر سکتے ہیں؟ کیا وہاں پہ کوئی جرم ہو رہا ہے؟ وہاں پہ اگر کوئی ایسی انفارمیشن ہے پولیس کو کہ وہاں پہ کوئی قابل دست اندازی پولیس جرم ہو رہا ہے تو وہ تو چلیں وہاں پہ جا سکتے ہیں، لیکن وہ بھی پھر سندھ ہاؤس کی اپنی ایک سینکٹیٹی ہے. وہاں پہ اگر جانے سے پہلے بھی ان کو ایٹ لیسٹ کوئی سرچ وارنٹ لینا ہے یا کوئی ایسی جسٹیفیکیشن دینی ہے. صرف وہاں پہ جا کے ریڈ کرنا اور اس طرح کا کریک ڈاؤن کرنا جبکہ ادھر کوئی جرم کا ارتکاب نہ ہوا ہو تو وہ بھی میرا خیال ہے کہ کوئی اس کی جسٹیفیکیشن نہیں ہے. صرف اس لیے کہ اگر ان کے کچھ لوگ والنٹریلی وہاں پہ موجود ہیں تو ان کو آپ کیسے ریڈ کر کے ان کو وہ کر سکتے ہیں، وہاں پہ کارروائی کر سکتے ہیں. تو کیا کورس آف ایکشن ہو سکتا ہے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ اب پی ایم صاحب ریزائن بھی کر سکتے ہیں ظاہر ہے، یا پھر وہ یہ بھی ووٹ آف کانفیڈنس بھی لے سکتے ہیں؟ کل یہ کہیں کہ جی میں پہلے ووٹ آف کانفیڈنس لیتا ہوں. دیکھیں ووٹ آف کانفیڈنس کا ایشو ذرا تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے. آرٹیکل 71 اس کو ڈیل کرتا ہے. وہ تب ہوتا ہے کہ جب صدر مملکت کو یہ اطمینان ہو جائے کہ جو وزیر اعظم ہے وہ نیشنل اسمبلی کا ہاؤس کا کانفیڈنس لوز کر گیا ہے، تو اس کی بھی کوئی وجہ بھی تو ہونی چاہیے. وہ اس صورت میں ہو سکتا ہے کہ اگر جو ان کے اتحادی ہیں، پی ایم ایل کیو ہے، ایم کیو ایم ہے، باپ ہے یا اور جتنے بھی ہیں، وہ اگر اسپیکر کو یہ لکھ دیں کہ ہم اپنے آپ کو ڈس ایسوسیٹ کر رہے ہیں گورنمنٹ سے اور ہمیں ٹریجری بینچز سے ہٹ کر یا اپوزیشن میں یا انڈیپینڈنٹ نشستیں دیں، تو وہ پھر ایک وجہ بن سکتی ہے کہ پھر وہ اپنا کانفیڈنس لوز کر گئے ہیں نیشنل اسمبلی سے. ایسی صورت میں پھر جو پریزیڈنٹ ہے وہ وزیر اعظم کو کہہ سکتا ہے کہ آپ ووٹ آف کانفیڈنس لیں، اور ایسی صورت میں ان کو ووٹ آف کانفیڈنس لینا پڑتا ہے. اور اگر وہ نہ لے سکیں تو پھر تو ظاہر ہے کہ وہ تو اپنے عہدے پہ قائم نہیں رہ سکتے. تو یہ بھی ان کے پاس آپشن موجود ہے. اگر کوئی یہ جو پارلیمانی پارٹیاں ہیں جو الائز ہیں ان کے، وہ اگر یہ باضابطہ اپلائی کر دے، اس صورت میں تو پریزیڈنٹ ان کو کہہ سکتے ہیں. دوسری صورت میں ریزائن کی جو آپشن ہے وہ تو وزیر اعظم کے پاس اینڈ تک رہتی ہے. تو وہ تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جیسے بلوچستان میں چیف منسٹر کے خلاف جو ہے وہ بالکل میچور ہو چکی تھی، قرارداد ہونے والی تھی، تو انہوں نے ریزائن کر دیا تھا. تو ریزائن کا راستہ تو ہمیشہ موجود رہتا ہے. اچھا شاہ صاحب یہ بتائیے گا کہ اگر یہ جو ابھی 10-12 لوگوں نے تو انٹرویو دے دی ہے نیشنل میڈیا پہ، وہ آن ریکارڈ پہ آ گئے ہیں، تو اس کی کیا لیگل ویلیو کو بنتی ہے؟ کیا اسی بنیاد پہ کوئی ایسا لیگل پوائنٹ آتا ہے کہ وزیر اعظم کو فورس کیا جائے کہ وہ ووٹ آف کانفیڈنس لے؟ نہیں، ایسی صورت میں میرا خیال ہے کہ صرف ان کے پریس کانفرنس کرنے سے نہیں ہوتا. ان کی پارلیمانی پارٹیوں کو باضابطہ اسپیکر کو لکھنا پڑے گا، ان کو اپلائی کرنا پڑے گا کہ ہم جو ہے وہ ٹریجری بینچز میں نہیں بیٹھنا چاہتے، یا تو آزاد نشستوں میں بیٹھنا چاہتے ہیں یا اپوزیشن، تاکہ آپ ہمیں ایلوکیٹ کریں. تو اس سے پھر یہ ایک تاثر ہوگا، کیونکہ یہ اگر ان کی اتحادی اگر ایسا کرتے ہیں تو پھر انہی اتحادیوں کی جو ہے وہ ووٹ سے یا ان کے نمبر سے تو حکومت کی اکثریت قائم ہے. تو جب وہ نہیں رہے گی تو پھر وہ ووٹ آف کانفیڈنس والا آپشن جو ہے وہ پریزیڈنٹ کے پاس آ